آج میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مدینہ کے ایک بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے پانی کے گلاس پر کرنا ہے۔ پانی کا گلاس ہر کسی کے گھر میں موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول سے پہلے ایک گلاس پانی پر یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ دو وظیفے پڑھتے ساتھ ہی یہ پانی کا دم کیا گلاس آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ پانی جو کوئی بھی پی لے گا اس کے اندر سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، لا علاج بیماری بھی ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ آپ رب کریم سے 100 کروڑ حاجتیں بھی لے کر بیٹھیں گے تو اللہ ایک دن میں پوری فرمائے گا۔ 12 ربیع الاول سے پہلے یہ دم کیا پانی جو شخص پی لے گا، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رب کریم سے جتنا رزق مانگے گا مل کر رہے گا۔ رب کریم سے جتنی مال و دولت کے لیے توقع کرے گا اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جس محبوب سے محبت کی اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو اللہ 1,00,000 پر 70 گنا دیتا ہے۔ اور آج مدینہ کے ایک بزرگ جو بڑا ہی ضعیف ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے سینے کا راز بتا دیا۔ مدینہ کے بزرگ کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس سے ابھی تک لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ دم کیا پانی آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ کر دے گا، آپ کے گھر سے نحوست کا خاتمہ کر دے گا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دم کیے پانی کا فائدہ کیا ہوگا، تو وہ توجہ سے سن لیں کہ جو کوئی شخص 12 ربیع الاول سے پہلے ایک گلاس پانی پر یا وہابو اور سورہ کوثر کو پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب کریم ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، جس گھر کا کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اس گھر سے نحوست کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، قرض ہے تو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ جس گھر میں بے اولاد افراد ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بے اولادی کے لیے یہ دم کیا پانی بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری اتنی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو بیماری سے مکمل شفا کے لیے بھی پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والو، جن کے گھر میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ اتنا خوش ہے، اللہ اپنے محبوب کی آمد پر جشن منا رہا ہے۔ اور اس جشن کے ماحول میں جب آپ پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں اور یہ دم کیا پانی گھر کے 4 کونوں میں چھڑکاتے ہیں، گھر کے تمام افراد کو پلاتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتا، جو کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، پانی چھڑکنے کی دیر ہے، آپ کے کاروبار میں آگ کی چنگاری کی طرح شعلہ بڑک اٹھے گا اور آپ کا کاروبار ترقی کی طرف چل پڑے گا۔ اللہ والو، یہ بزرگان دین کے بتائے اعمال ہیں۔ یہ وہ بزرگ جو مدینہ میں رہتے ہیں، اللہ کے حبیب کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی نگری میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر تمام کی تمام بیماریوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بندشوں کا، رکاوٹوں کا حل ہے۔ آپ بہت سے وظیفے کرتے ہوں گے، آج تک آپ نے پانی کے گلاس پر بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ وہ راز ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ انشاءاللہ لوگ ہمیں کاپی کر کے آپ کو وظیفے بتائیں گے، لیکن جو اصل ہے، جو آپ کو اصل سینے کا راز ہمارے اس چینل میں بتایا جا رہا ہے، آپ نے پانی کے گلاس کو لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور یا وہابو اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم مبارک ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں، بہار کے مہینے میں، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، ہے کوئی خزانے بھرنے والا، ہے کوئی اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے والا، تو یا وہابو کو آج پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے دل ہی دل میں مانگنا ہے۔ یا وہابو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر جلد امیر ہونا چاہتے ہو،
ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، ارجنٹ کسی بیماری سے نجات چاہتے ہو، کسی مقدمے سے نکلنا چاہتے ہو، کسی غیر ملک میں آزادی چاہتے ہو، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ یا وہابو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یا وہابو کی سب سے بڑی قدر و قیمت یہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو رات کو پڑھتے ہیں تو صبح ہونے سے پہلے آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ اب وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں کئی مہینوں تک ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج میں کہتا ہوں جو ارجنٹ فیصلہ کروانا چاہتے ہو، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، فوری طور پر اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، تو یا وہابو کو پانی کے گلاس پر پڑھو۔ یا وہابو کا یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کی راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، بندشوں کو توڑ دے گا۔ یا وہابو کے ساتھ جب سورہ کوثر کو پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن مجید کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی صورت ہے۔ جتنی چھوٹی یہ صورت ہے اتنے ہی بڑے اس کے کمالات ہیں، اتنے ہی بڑے اس کے معجزات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ ہو، اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہو، تو یا وہابو اور سورہ کوثر کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان وظیفوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جائے گی۔ آج جو بندہ بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، مایوس ہے، سمجھتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنا ذاتی مکان کیسے لوں گا، آج ربیع الاول کے مہینے میں، آج اپنے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اللہ کے سامنے دیوانے بن کر، حضور کے غلام بن کر پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر بیماری و پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پانی کو پیتے ہی اگر آپ کے منہ پر داغ دبے ہیں، چھائیاں ہیں، کیل مہاسے ہیں، آپ کے چہرے پر کسی بھی طرح کی بے رونقی ہے، تو آپ کا چہرہ یہ پانی پیتے ہی نورانی ہو جائے گا۔ ہر طرح کے کیل مہاسے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے جسم پر خارش ہے، آپ کے جسم پر دانے ہیں، پھنسیاں ہیں، یا کسی بھی طرح کے شیطانی اثرات ہیں، آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اس پانی کے کمالات بتاؤں تو آپ سمجھیں گے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ سے ایک بزرگ کا بتایا ہوا کلام ہے، یہ ان کے سینے کا راز ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج ہم نیٹ پر کوئی ٹوٹکا دیکھ لیں تو ہم آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج مدینہ سے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا ہے، آقا کی نگری سے یہ وظیفہ آیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے تحفے کے طور پر ہو۔ خدا را اس مشکل وقت میں جب ہر کوئی رکاوٹوں کا شکار ہے، ہر کسی پر جادو جنات، نظر بد، حسد کے اثرات ہیں، ہر کوئی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے، کاروبار دیکھ لو، رشتوں کو دیکھ لو، گھر کے سکون اور برکت کو دیکھ لو، ہر چیز اجڑی ہوئی ہے۔ ان تمام کے تمام کاموں کو اجاڑے سے نکال کر ربیع الاول کے مہینے میں بہار لانا چاہتے ہو تو پانی کے گلاس پر یا وہابو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ نے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک و شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائیوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچ سکے۔ اب توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اب آپ نے سکپ یا کاٹ کر دیکھا، کوئی بھی بات، کوئی بھی پوائنٹ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ نے صرف 12 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھنا ہے۔ ڈن لکھ دیں، انشاءاللہ لاکھوں لوگ درود پاک کی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے درود پاک کی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، آپ یہ وظیفہ ہو سکے تو نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھیں۔ ویسے تو 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی نماز کے بعد، ایون کہ چلتے پھرتے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رکاوٹ و بندشوں میں مشغول ہیں، رکاوٹ و بندشوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا تیر ہے اور تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے نیت کرتے ہیں، یہ وظیفہ تیر کی طرح اس مقصد پر لگتا ہے۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا وہابو اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے یا وہابو اور سورہ کوثر کو بھی 12 بار پڑھنا ہے، 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور 12 مرتبہ کا مطلب ہے کہ صرف 12 بار پڑھا جائے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے وظیفے کو سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وظیفہ ایکچول میں پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ میری کوشش ہے کہ ہر کوئی یہ وظیفہ پڑھے اور کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ ہے وہ وظیفہ جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ چاہیں تو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، آپ چاہیں تو ویڈیو لگا کر ساتھ ساتھ وظیفہ پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ وظیفہ دیکھتے جائیں، نہیں تو آپ یہ وظیفہ سکرین شاٹ لے کر سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ سیدھے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کرتے دوران جو بھی آپ مانگتے چلے جائیں گے وہ مل کر رہے گا، 100% مل کر رہے گا۔ 1,00,000 پر 70 گنا، یعنی آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے ہر صورت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پانی کے گلاس پر اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں محسوس کریں کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ نے انا اعطینا یعنی سورہ کوثر اور یا وہابو کو 12 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا وہابو یا وہابو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا وہابو یا وہابو، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا وہابو یا وہابو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا وہابو یا وہابو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا وہابو یا وہابو۔
اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر اور یا وہاب کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا وہاب ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا وہاب 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے، ربیع الاول کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 12 بار یہ سورہ مبارکہ اور اس میں مبارک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا 100 کروڑ کی حاجت بھی لے کر بیٹھتا ہے تو اللہ پوری کرتا ہے۔ آپ لا علاج بیماری سے شفا کے لیے پڑھتے ہیں تو بیماری ریشے سے نکل جاتی ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، صحت کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہیں، جادو جنات کا شکار ہیں، یہ دم کیا پانی پی لیں، گھر کے تمام افراد کو پلا دیں، ہر طرح کی بندش سے مکمل خاتمہ ہوگا۔ صرف چند دن، چند مہینے نہیں، پورے سال کے لیے نہ تو جادو عمل کرے گا، نہ ہی نظر بد اور حسد ہوگی، صرف یقین کے ساتھ۔ اگر آپ نے شک کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وظائف ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے یا وہاب سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے، خود بھی پینا ہے، گھر کے تمام افراد کو پلانا ہے، دکان کے 4 کونوں میں چھڑکا لیں، گھر کے 4 کونوں میں چھڑکا لیں۔ یقین کیجئے کہ یہ پانی کا گلاس آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بزرگان دین کا بتایا ہوا اللہ کے نگری یعنی مدینہ منورہ سے ایک بزرگ نے بتایا ہے جو کئی سالوں سے وہاں پر خدمت گزار ہیں۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جتنے بھی وظیفے پڑھے، پانی کے گلاس پر یا قہارو کا وظیفہ، یا رحمانو کا وظیفہ، یا لطیفو کا وظیفہ، بہت سے وظیفے میں نے بھی آپ کو بتائے، لیکن یقین کیجئے کہ تمام وظیفوں سے افضل، تمام وظیفوں سے طاقتور پانی کے گلاس پر یا وہاب اور سورہ کوثر کا وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 سے 4 منٹ کا وظیفہ ہے، 12 ربیع الاول سے پہلے کرنا ہے۔ ایک بار تو لازمی کریں۔ اگر آپ روزانہ کرتے ہیں تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ آپ وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے خزانے لوٹ لیے، آپ نے اللہ سے اللہ کی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لیا۔ خدا را اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لکھنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد لکھنا ہے، ویڈیو کو ایک بار لائک اور کم از کم 3 بندوں کو شیئر کرنا ہے۔ 3 بندوں کو شیئر اس لیے کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، صدقہ جاریہ کی ایک چین بن جائے اور اس میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے۔ اگر آپ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شامل ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم 3 بندوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوبارہ توجہ سے سنیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پانی کے گلاس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے یا وہاب اور سورہ کوثر کو جس طرح میں نے آپ کو اسکرین پر دکھایا اس طریقے سے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اس پانی کو خود بھی پینا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ سے پہلے آپ کومنٹ سیکشن میں شکر الحمدللہ ضرور لکھیں گے۔ آپ کومنٹ سیکشن میں
خود بتانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس وظیفے نے کیا کیا فائدے دیے۔ یہ وظیفہ معجزاتی عمل ہے۔ یہ وظیفہ غیب سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔